of God, we welcome you in this place. Hallelujah. We welcome you in this place. Hallelujah. We welcome you in this place. Help us. Guide us. Speak to us. ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت پوری ہو جائے تیرے کلام سے. Thank you, Father, for your love, for your mercy, for your concern. Thank you, Father. In Jesus' name we believe and we thank you. And we thank you, Lord. And we give you glory in advance. We give you glory and honor for all. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. ان آخری ایام میں ہر دن جو ہمارا گزر رہا ہے وہ ہم مسیح کی آمد کے قریب جا رہے ہیں، اور لازمی ہے ہم اپنی اینڈ ٹائم جو اسائنمنٹ ہے، جو آخری ایام میں بحیثیت چرچ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری جاب ہے، ہمارا کام ہے، ہم اس کو کمپلیٹ کریں. آمین. اور اس کے لیے آف کورس ہمیں خدا کے کلام کی طرف رجوع لانا ہے، اور خدا کے کلام سے حکمت حاصل کرنی ہے. روح القدس خدا کے کلام کو ہم پر کھولتا ہے، خدا کے کلام کی سچائیاں ہم پر ظاہر کرتا ہے. اور عزیزو، حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوں گے کہ ہم کہیں حالات سازگار ہو گئے تو اب میں کچھ کروں. ہمیں تمام حالات میں جو خدا چاہتا ہے ہمیں وہ کرتے رہنا. اور اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ بائبل مقدس کو دیکھیں کہ خدا کے لوگوں کے لیے آپ کو موسٹ آف دا ٹائم حالات جو ہے وہ سازگار نظر نہیں آتے ہوئے نظر آتے. اگر ہم یسوع مسیح کی خدمت کو تھرو آؤٹ دیکھیں تو کہیں پر بھی یسوع مسیح کے لیے ایزی نہیں تھا کہ وہ بات کر رہے ہیں، آرام سے لوگ اسے قبول کر رہے ہیں اور سارا کچھ بڑا سموتھلی ہو رہا ہے. گرچہ یسوع مسیح ان مشکلات سے مغلوب نہیں تھے، یسوع مسیح پر وہ مشکلات غالب نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ جو بھی چیلنجز یسوع مسیح کے سامنے آتے، چاہے فقیوں فریسیوں کے، چاہے لوگوں کے، چاہے یہود جو ہے وہ اس کے شاگرد تھے، یسوع مسیح ان تمام حالات میں اسی کام کو کرتا ہوا بڑھتا جا رہا تھا جو خدا نے اس کے سپرد کیا تھا. آمین. اور وہ اس بات سے امپاور تھا، وہ اس بات سے بھرا ہوا تھا. آمین. وہ حالات سے، مشکلات سے نہیں بھر جاتا تھا. اور یہ ایک بڑا چیلنج ہمارے سامنے جو ہے وہ زندگی گزارتے ہوئے رہتا ہے کہ ہم بہت سارے حالات کا سامنا کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں نارمل نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ہماری توقعات سے ہٹ کر ہوتی ہیں، بہت ساری مشکلات سامنے آ جاتی ہیں ہمارے. اور ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ مشکلات، وہ حالات ہماری ساری توجہ لے لیتے ہیں، اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ حالات جب ٹھیک ہوں گے تو پھر میں کچھ کروں گا. بائبل مقدس ہمیں ایسا نہیں بتاتی. بائبل میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ لوگوں نے حالات کے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا. یہ جو ہم اس طرح انتظار میں وقت گزار رہے ہیں، یا وقت جیسے بھی گزار رہے ہیں، ہم وقت تو گزر جانا ہے، وقت تو نہیں ٹھہر جانا. اور میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ابھی بہت وقت ہے میرے پاس، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. ابدیت میں ہمارے پاس بہت وقت ہے جو ہم خداوند کے ساتھ گزاریں گے، لیکن اس زمین پر جو ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بہت لمبی زندگی نہیں ہے. کچھ حقیقتوں کو ہم نے سمجھنا ہے، کچھ حقیقتوں کو ہم نے جاننا ہے. اگر
جو کام ہم 20 سال کی عمر میں کر سکتے ہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو شاید بعد میں ہمیں وہ وقت نہ ملے. فار ایگزامپل اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اپنی پڑھائی کے وقت میں نہیں پڑھ رہے، جو آپ کو فل ٹائم آپ کے پیرنٹس نے دیا ہے، وہ آپ کی فیسز دے رہے ہیں، وہ آپ کو اسکول میں بھیج رہے ہیں، وہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، یا آپ کالج میں جا رہے ہیں، آپ جب اس وقت کو استعمال نہیں کر رہے تو جب آپ کی عملی زندگی شروع ہوگی، آپ لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو پھر دوبارہ یہ وقت نہیں ملے گا. ہاں، آپ وقت نکالنا پڑے گا. اگر آپ نے پھر اسٹڈی کرنی ہے، آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. یہ زندگی کی حقیقتیں آپ کو تھوڑی کیا کئی دفعہ ہو سکتا ہے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. آپ کی جب عملی زندگی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اور کام اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. سو جو وقت جس ٹائم ہے ہمیں وہ کرنا ہے. ہم یہ سوچتے رہے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو میرے یہ مسئلے حل ہو جائیں، یہ مسئلے حل ہو جائیں، پھر میں جو ہے وہ خدا کی بھی بات سن لوں گا، خدا کی بھی بات سن لوں. نو، وہ دن کبھی نہیں آئے گا اگر ہم یہ کرتے رہیں گے. سنیے گا دھیان سے، اور یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو میں ابھی کہنے لگا ہوں. جب ہم انتظار کرتے رہتے ہیں چیزوں کا کہ ہو جائیں گی خود ہی، وہ کبھی نہیں ہوتی. ہمیں چیزوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اس کی رہنمائی سے چیزوں کو کرنا ہے، ان کو انجام دینا ہے. ڈونٹ ویٹ for the things to happen, make them happen. چیزوں کا انتظار نہ کریں کہ وہ ہو جائیں، ان کو کریں. آمین. اور بہت ساری چیزیں ہمیں کرنی ہیں جس کو ہم جو ہے وہ دعا کے ساتھ آلٹرنیٹ کر دیتے ہیں کئی دفعہ. مینز خدا ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے، ہم کہتے ہیں میں تھوڑی اور دعا کر لیتا ہوں. دعا میں آپ جا رہے ہیں خدا سے فیلوشپ کرنے اور خدا سے انسٹرکشنز لینے، خدا سے رہنمائی لینے، اور جب وہ کچھ کہتا ہے کرنے کے لیے تو وی مسٹ ڈو اٹ. آمین. یہ نہیں کہ بس دعا ہی کرتے رہے، خدا کہہ رہے یہ کرو اور دعا کرنا شروع کر دیں. دعا آف کورس ہم آج اس پہ بات کریں گے، بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن امپورٹنٹ اگر خدا نے دعا میں آپ سے کچھ کرنے کے لیے کہا اور آپ وہ کر نہیں رہے، آپ کہتے بس دعا ہی کری جائیں، دعا ہی کری جائیں، تو پھر اس دعا کا کیا فائدہ ہوگا؟ کئی دفعہ ہم جو ہے وہ چیزوں کو سپر اسپرچل کر دیتے ہیں. خدا ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے، ہم کہتے ہیں دعا ہی کریے، ان دلی بھی دعا ہی کریے. آپ کو وہ چیزیں جو خدا کہہ رہا ہے کرنے کے لیے وہ آپ کو کرنی ہے، اس کے لیے دعا نہیں کرنی، وہ کرنی ہے. آمین. بنی اسرائیل کے سامنے جب جاتی جلیت کھڑا ہو گیا تھا تو ان کو صرف دعا ہی نہیں کرنی تھی. اس وقت خدا چاہ رہا تھا کہ کوئی جائے اور جاتی جلیت کو گرا دے. کوئی بھی نہیں جا رہا تھا. ہو سکتا وہ سائڈ پہ گروپس کی صورت میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہوں کہ جنہیں قرآن تو مصر دے وچ کیتا ہون بھی تو انج دا ہی کچھ کر دے. ہی کین ڈو اٹ. وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن جب وہ ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ پھر ہم نے ہی کرنا ہے. آمین. اور وہ ہمیں کچھ ایسا کرنے کے لیے نہیں کہتا جو ہم نہیں کر سکتے. ساؤل اور ساری فوج یہی سوچ رہی تھی کہ اس کو کیسے مار سکتے ہیں، اور خدا چاہ رہا تھا کہ اس کو گرایا جائے. اور داؤد آیا جو جنگ کے لیے بھیجا بھی نہیں گیا تھا، جس کو گھر چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، وہ آیا. اس نے جب دیکھا اس نے فوراً پہچان لیا کہ میں جو ہے وہ اس وقت یہاں پر کیوں ہوں. آمین. وہ بھی کہہ سکتا تھا میں تو اپنے کام میں آیا، میں روٹی دے مت جاؤں. کہہ سکتا تھا نا کہ میرا کیا کام، میں تو ابھی چھوٹا ہوں. بائبل اسکالرز بتاتے تقریباً 17 سال کا تھا اس وقت داؤد. کتنے سال کا تھا؟ اور بہت سارے 17 سال کیا 20 30 25 سال کے بھی لوگوں کو ابھی پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. He was 17 years old. صرف 17 سال کا تھا، جاتی جلیت کو مار کے گرا دیا اس نے. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو بات ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں چیزوں کا انتظار نہیں کرنا،
کہ وہ ہو جائیں خود ہی، ہمیں ان کو کرنا ہے۔ اور عزیزوں سنیے گا، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں بہت ساری چیزیں اسی لیے نہیں ابھی تک ہوئی کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہوں گی، کسی دن کوئی وقت آئے گا اور یہ ہو جائیں گی۔ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دس از ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ اور شیطان جو ہے وہ ہمیں اس چیز میں رکھنا چاہتا ہے کہ بس ویٹ کرتے رہو کہ چیزیں خود ہی ہو جائیں گی۔ نو، آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے، جو انسٹرکشنز آپ کو ملی ہیں وہ آپ کو ان کو فالو کرنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں وہ نتائج حاصل کرنا۔ آمین۔ یسوع مسیح سے زیادہ کون دعا میں وقت گزارتا تھا؟ 3 سالہ زندگی جو اس کی 3-3.5 سالہ خدمتی زندگی تھی، he has much time for prayer, he has much time to spend with God۔ اس مختصر ٹائم میں بھی اس کے پاس وقت تھا کہ وہ خدا کے ساتھ وقت گزارے اور دعا میں وقت گزارے۔ لیکن کیا ہوتا کیا تھا پھر؟ وہ انسٹرکشنز لے لیتا آسمان سے، خدا سے ہدایات لے لیتا اور پھر وہ اس پہ عمل کرتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یسوع مسیح ایسے ہی جو ہے وہ سامریہ کی طرف کہتے تھے چلیں، آؤ پار چلیں، کفرنہوم کو چلیں، یروشلم کو چلیں؟ کیا وہ ایسے ہی بس اٹھتے تھے، ان کو خیال آتا تھا کہ وہ چلو جی؟ نو، وہ ان چیزوں سے ڈاؤن لوڈ ہوتا تھا۔ جب وہ خدا کے حضور بیٹھتا تھا تو وہ خدا اسے یہ ہدایات دیتا تھا کہ یہ کرنا ہے تجھے، اور پھر یسوع مسیح اس کو فالو کرتے۔ آمین۔ اور پھر وہ خدا کے پاس جاتے اور اس کے ساتھ وقت گزارتے، کیونکہ ہی واز آپریٹنگ ایز اے مین۔ زمین پر وہ ایک کامل انسان کے طور پر موو کر رہے تھے۔ اور آپ اناجیل میں جائیں اور آپ پڑھیں اناجیل کو، آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ترتیب نظر آئے گی کہ یسوع مسیح یہاں پر کچھ کر رہے ہیں، آپ کو نظر آئے گا اس میں سارا کچھ کہ کیوں وہ یہ کر رہے ہیں، آپ کو نتائج نظر آئیں گے وہاں پر۔ آمین۔ کیونکہ خدا جو کچھ کہتا ہے اس کا رزلٹ آتا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ ہو سکتا ہے اس وقت لوگ یہ کہتے ہوں کہ نہیں یسوع مسیح کی خدمت کا تو کوئی رزلٹ نہیں ہے، بٹ ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس کے شاگرد پھیلتے گئے، بڑھتے گئے، اور شہر کا شہر جمع ہو جاتا تھا یسوع مسیح جب کہیں پر جاتے تھے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ کیا ریزن تھی؟ کہ جو خدا اسے کہتا تھا وہ وہی کرتے تھے۔ آمین۔ جو خدا اسے کہتا تھا وہ وہی کرتے تھے۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں کہ جو چرچ میں خدا کے لوگوں میں جو ایک سستی کاہلی پائی جا رہی ہے، وہ صرف اسپرچل رہنا چاہتے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی ہم نے رہنا اسپرچل، یعنی کہنے کا مطلب وہ صرف دعا ہی کرنا چاہتے ہیں، اور خدا جو انہیں کہتا ہے وہ نہیں کرنا چاہتے۔ کئی دفعہ خدا آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہے گا۔ نوح کو خدا نے کیا کہا؟ دعائی کرتا رہا۔ کیا کہا اس سے؟ کشتی ایسے بن گئی ہوگی، آپ سوچیں ذرا کیسے بنی ہوگی؟ درخت کاٹے انہوں نے، محنت کی، اور اتنی بڑی کشتی بنا لی تھی انہوں نے۔ تو نوح کہتا نہیں خدا میں تھوڑی اور دعا کر لیں، میں روزہ بھی رکھ لاؤں۔ نو، جب کشتی بنانے کا خدا کہہ رہا تو پھر آپ کو کشتی بنانی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب خدا کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا دعا میں، تو وہ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ یسوع مسیح نے کہا پس تم جا کر سب قوموں کو کیسے شاگرد بناؤ؟ کیسے بناؤ؟ جا کر۔ اور چرچ بس گھر میں بیٹھا رہے اور کہے کہ نہیں یہ تو پادری صاحب کا کام ہے، بس یہ تو جو ہے وہ
جو بشارت کرتے ہیں ان کا کام ہے، ہمارا تو کام نہیں. ہم تو اپنی جاب پر جاتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے اور آرام سے آ جاتے ہیں. اور کئی لوگ اس کو وزڈم کہتے ہیں، یہ بڑی وزڈم ہے. ہم اندھیرے میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے اندھیرا ہی بن جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، اور لائٹ ہماری کہیں بھی نہیں چمکتی، نہ گھر میں چمکتی ہے نہ جاب پہ چمکتی ہے. اس کام کے لیے خدا نے ہمیں نہیں بلایا. آمین. اینڈ ٹائم میں چرچ کو اپنے کام کو تیز کرنا ہے، زندگیوں تک پہنچنا ہے. آمین. ہاللیلویا. اور اس کے لیے ہمیں خدا سے انسٹرکشن لینی ہے، خدا سے رہنمائی لینی ہے، اور پھر جو وہ کہہ رہا ہے سمپلی جسٹ ڈو اٹ. آمین. اگر خدا آپ کو کسی کو کلام سنانے کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ جا کے سنائیں. اس کو قائل کرنا خدا کا کام ہے، ہمارا کام ہم نے کرنا ہے، خدا کا کام وہ ہمیشہ کرتا ہے. آمین. آمین. سوائیے کتاب مقدس میں دیکھیں، اعمال کی کتاب. ہم اعمال کی کتاب میں سے چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کا 4 باب. اس کی 13ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. یہ وہ واقعہ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا لکھا، وہ پہلی آیت میں لکھا ہے پطرس اور یوحنا دعا کے وقت، یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے. اس واقعے سے آپ واقف ہیں؟ اوکے، میں جلدی سے پڑھ ہی دوں اگر کسی نے نہیں کبھی سنا یا پڑھا. لیکن جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے. جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی. پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ. وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا. پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. اور اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا. اور چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازہ پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے. یہ واقعہ ہے، اور اس واقعے کے آگے پھر کیا چلتا رہا اس کو ہم پڑھیں گے. یہاں پر 1-2 باتیں میں کرتا چلا جاؤں. دیکھیں، پطرس اور یوحنا لکھا ہے وہ دعا کے وقت کدھر جا رہے تھے؟ ہیکل میں جا رہے تھے، اور وہ ایک جم کے لنگڑے کو وہاں پر لا رہے تھے. اور وہ ڈیلی، یہاں پر لکھا ہے وہ روٹین میں ادھر کیا کرتا تھا؟ بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا. وہ بیٹھ کر کیا مانگتا تھا؟ بھیک مانگتا تھا. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا ہوگا کہ وہ وہاں پر بیٹھا ہو اور پطرس اور یوحنا نے اسے دیکھا ہو. بٹ دیٹ واز دا پرفیکٹ ٹائمنگ، کیونکہ وہ بھی دعا کے لیے جاتے ہوتے تھے. کیا لکھا ہوا یہاں پہ؟ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت، یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے.
یہ وہ وقت تھا جب اس کی شفا کا یہ ٹائم تھا، اور وہ وہاں پر موجود تھا۔ یہاں پر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو جس وقت جہاں پر موجود ہونا چاہیے آپ کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ آمین۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے، میں ایک خیال پیش کر رہا ہوں کہ فرسٹ ٹائم ہی ان کی پطرس اور یوحنا سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پطرس اور یوحنا پہلے اس کو دیکھتے ہو لیکن ان کے اندر وہ کرج نہیں تھی، وہ اس مقام پر نہیں تھے کہ وہ اس کے لیے کچھ کرتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بٹ یہاں پر جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ وہاں پر موجود تھا اپنے معجزے کے ٹائم پر۔ ہاللیلویا۔ اور کیا ہوا؟ انہوں نے اس کو کہا ہماری طرف دیکھ۔ چوتھی آیت میں دیکھا پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی۔ کیسے دیکھا؟ غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ آمین۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ اس نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میری شفا کے لیے دعا کرو۔ آمین۔ وہ ان سے کچھ بھیک مانگ رہا تھا۔ آمین۔ کیا مانگ رہا تھا؟ بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ کچھ پیسے چاہتا تھا کہ وہ ظاہر ہے وہ یہی کام کرنے بیٹھا تھا۔ اب یہاں پر ویری امپورٹنٹ بات ہے، ایز اے چرچ ہم لوگوں کی ریئل نیڈ کو پورا کر سکتے ہیں۔ جو حقیقی ضرورت ان کی ہے ہمارے پاس وہ ہے، ہم اسے پورا کر سکیں۔ آمین۔ بھیک مانگنے سے کہیں زیادہ پطرس اور یوحنا کے پاس موجود تھا جو وہ اس کے لیے کر سکتے تھے، اینڈ دے ڈیڈ اٹ، اور انہوں نے اس کے لیے کیا۔ وہ تو بھی اس نے تو یہ بھی نہیں دعا دی کہ مجھے شفا دو۔ میری بات سمجھ رہے؟ جب ہم جاب پلیس پر ہیں، جب ہم باہر جا رہے ہیں اور ہمیں جانا ہے، ہمیں پرپزلی گھر سے نکلنا ہے، کیونکہ لکھا ہے جا کر شاگرد بناؤ۔ کیسے؟ کیسے؟ ہمیں نکلنا ہے گھر سے، پرپزلی نکلنا ہے۔ ہمیں اپنے ٹائم کو ایسے سیٹ کرنا کہ میں نکلوں خدا کے کام کے لیے، اور کاموں کے لیے ہم چلے جاتے ہیں، اور ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی سن رہا یا نہیں سن رہا، کوئی مجھے کہہ رہا کلام سناؤ یا نہیں، کوئی دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے نہیں۔ آپ کے پاس جو ہے آپ دینا شروع کریں، آپ کرنا شروع کریں۔ آمین۔ انہوں نے کہا سونا چاندی تو ہمارے پاس، لیکن جو ہے وہ تجھے دے دیتے ہیں، اور جو ہمارے پاس ہے نا یہ تیری زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ ہاللیلویا۔ وی ہیو ایز اے چرچ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ پہلے تو ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ ہم سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ درست ٹائمنگ پر آپ کو درست جگہ پر ہونا ہے اپنا معاوضہ لینے کے لیے، اور معاوضہ دینے کے لیے ایز اے چرچ ہمیں نکلنا ہے باہر۔ آمین۔ ہم نے گھر نہیں بیٹھے رہنا، ہم نے خاموش نہیں بیٹھے رہنا، ہم نے یہ نہیں کہنا میں تو جی کسی سے بات نہیں کرتا جاب پر۔ آپ بات کریں، آپ ایسی بات نہ کریں جس سے پرابلم ہو۔ آپ کیوں کوئی ایسی بات کریں جس کی وجہ سے آپ اپنے لیے دوسروں کے لیے مسئلہ کھڑا کریں؟ آپ درست بات کریں، ہمیشہ آپ کلام کی بات کریں۔ آمین۔ آپ تاریکی میں نور بن کے چمکے، اور اگر ہم میں نور ہے تو لازمی ہے کہ وہ چمکے گا۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ نور ہمارے اندر اور وہ چمکے نا۔ آمین۔ آمین۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر نور ہمارے اندر ہے تو یہ چمکے گا۔ جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں ہماری ایز اے چرچ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ نور چمکے۔ ہاللیلویا۔ تیرہویں آیت چوتھے باب کی،
لیکن جب انہوں نے اب اس سارے پیریڈ میں وہ ان کو پکڑ کے لے آئے، ان سے پوچھنا شروع کر دیا یہ تم نے کیسے کیا، یہ وہ سارا، چوتھے باب کی 13ویں آیت میں لکھا جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں تو تعجب کیا، پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں، اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑے دیکھ کر کچھ خلاف نہ کہہ سکے۔ پریز دی لارڈ۔ مگر انہیں صدر عدالت سے باہر جانے کا حکم دے کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ یروشلم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے کہ ان سے ایک صریحاً معجزہ ظاہر ہوا اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ایز اے چرچ ہمیں جو ہے نا وہ یہ اس مینٹالٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ وہ مخالف تھے لیکن کیا آپس میں ان کو باہر بھیج کے آپس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم انکار نہیں کر سکتے جو کام ہوا ہے ان کے ذریعے سے۔ ایک نوٹیبل معجزہ ہوا ہے کہ جنم کا لنگڑا جو ہے وہ اس نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ آمین۔ یہ میریکلز جو ہیں یہ انجیل سنانے کے لیے دروازے کا کام کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ معجزات وہ بناتے ہیں، کلام چینج کرتا ہے، یہ یاد رکھنا ہم نے۔ معجزات راستہ بناتے ہیں، کلام، لیکن دونوں کی اپنی جگہ پر بڑی ویلیو ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دیکھیں انہوں نے بھی معجزہ دیکھا پر یہ چینج نہیں ہوئے۔ انہوں نے بھی دیکھا تھا نا، ان کو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ صریحاً معجزہ ہوا ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ کلام کو انہوں نے اجازت نہیں دی۔ لیکن ڈور اوپن، بہت سارے لوگ بڑے بڑے معجزے لے کے چلے جاتے ہیں، کبھی وہ آتے بھی نہیں ہیں، وہ پرانی زندگی میں کئی لوگ واپس چلے جاتے ہیں، وہی گناہ کی زندگی، اور اس لیے لوگ بہت ساری جگہوں پر بھی جاتے ہیں، کبھی وہ کہاں جاتے ہیں کبھی وہ کہاں جاتے ہیں کہ ہمارا کہیں کام ہو جائے، کیونکہ وہ چینج نہیں ہونا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ہمیں ایسا مل جائے کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، وہی ہمارے لیے کچھ کر دے تو سادہ کام ہو جائے، ایسی انج دے انجی۔ سو یہاں پر ایز اے چرچ ہمیں اس خیال کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے خدا کا نوٹیبل جلال ظاہر ہو۔ ہاللیلویا۔ ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے ایسے کام ہوں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ممکن ہے، لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو، ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں۔ بس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا۔ مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا تم ہی انصاف کرو۔ پریز دی لارڈ۔ آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ وزڈم دیکھیں یہاں پر آتی ہے کہ نہیں حکمت؟ جب ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، جب ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں، جب ہم اس کے کام کے لیے نکلے ہیں، تو پھر حکمت بھی اس کی ہمارے اندر سے آپریٹ کرتی ہے۔ ان پہ ڈال دیا انہوں نے کہ تم نہیں بتاؤ کہ کیا یہ بات خدا کے نزدیک واجب ہے کہ ہم خدا سے زیادہ تمہاری بات سنیں۔ اور دیکھیں آگے لکھا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا وہ نہ کہیں۔ کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا وہ نہ کہیں۔ یہ اس جملے میں بہت گہرائی پائی جاتی ہے۔ بس میں ایک تھاٹ دے کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ لازمی ہے کہ ہم روحانی عالم میں دیکھیں اور سنیں، تاکہ ہمارے لیے بھی یہ ناممکن ہو کہ جو ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے وہ ہم اسے اسٹاپ نہ کریں، ہمارے لیے ناممکن ہو۔ جیسے انہوں نے کہا جو ہم نے دیکھا ہے
انہوں نے تو فزیکلی دیکھا تھا نا سارا کچھ. انہوں نے تو یسوع کو اپنے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا تھا, اور یسوع کے منہ کے یہ الفاظ ہیں, تم دیکھ کر ایمان لائے, مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو بغیر دیکھے, ہم نے تو نہیں دیکھا یسوع کو فزیکلی, ہم مبارک لوگ ہیں. آمین. لیکن یہ لازمی ہے, روحانی عالم ایک حقیقی عالم ہے جس میں ہم چیزوں کو سن سکتے ہیں, چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو میں مین جس چیز سے ہم نے شروع کیا اس کی طرف آ رہا ہوں. انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا, اب کچھ نہیں ان کے پاس باقی بچا. تو کیا کیا انہوں نے؟ اور دھمکا کر چھوڑ دیا. سیٹن یہی کر سکتا ہے بس, اور دھمکا کر چھوڑ دیا, کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا. اس لیے کہ سب لوگ اس معاجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے, کیونکہ وہ شخص جس پر شفا دینے کا معجزہ ہوا تھا 40 برس سے زیادہ کا تھا. وہ چھوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس گئے اور جو کچھ سردار, کاہنوں اور بزرگوں نے ان سے کہا تھا بیان کیا. جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی. بات ہم یہ کر رہے ہیں, سنیے اب, یہ کافی لمبی بات کر کے ہم دوبارہ اس طرف آ رہے ہیں کہ جو خدا ہم سے چاہ رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے, جو وہ ہمیں کہتا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. اور ان آخری ایام میں ایز اے چرچ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اب یہاں پر ایک بہت بڑی, بظاہر دیکھا جائے تو ایک بڑی مصیبت ان کے لیے کھڑی ہوگی کہ معاوضہ کر کے جیسے پھنس گئے, وہ ان کو گھیر لیا, صدر عدالت میں لے گئے, ادھر لے گئے ادھر لے گئے, ان کو دھمکا آ رہے ہیں. مطلب بندہ سوچتا نا کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے تو ایک جو ناتواں شخص ہے, کمزور شخص ہے, اس کو شفا دیا, تم ہمارے خلاف کیا منصوبے بنا رہے ہو, کیوں ہمیں یہ باتیں کر رہے ہو. بظاہر لگتا ہے نا کہ ایک اچھا کام کر کے تو حالات ان کے خلاف ہو گئے, لگ رہا ہے نا, بٹ ان کا فوکس اسی بات پر ہے جو مرضی ان کے ساتھ ہوا. انہوں نے اینڈ پر کہاں پر ختم کیا؟ اچھا ٹھیک ہے, جان چھڑا لی کہ ٹھیک ہے ہم نہیں یسوع کا نام لیتے. انکار کر دیا انہوں نے. کیا کیا انہوں نے؟ کہا تم نہیں بتاؤ کہ یہ واجب ہے جو خدا ہم سے کہہ رہا ہم وہ نہ کریں, کیا یہ درست ہے؟ اور پھر یہ کر کے کیا ہوا؟ پریشان ہو کر بیٹھ کے. سنیے, آ کر انہوں نے وہ ساری باتیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, کلیسیا کے ساتھ, خدا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کی, اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ پریشان ہو کر بیٹھ گئے. ہاں جی, جو ہمیں پیٹرن بائبل مقدس میں ملتا ہے انہوں نے وہی کیا, کیونکہ انہوں نے یہی یسوع کو کرتے دیکھا تھا. یسوع مسیح پر جب سب سے مشکل ترین حالت تھی باغ گتسمنی میں, he was praying. وہ کیا کر رہا تھا وہاں پر؟ کیا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا تھا. آپ کے کتنے مشکل حالات ہیں, کتنے ڈیفیکلٹ حالات ہیں. کیا آپ کو صلیب پر چڑھایا جانے والا ہے؟ فار ایگزامپل, کیا آپ کو تھوڑی دیر میں صلیب پر چڑھا دیا جائے گا؟ یسوع مسیح کے سامنے سب کچھ تھا, کیونکہ لکھا ہوا وہ باغ گتسمنی سے سب کچھ جان کر جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا نکلا. اسے پتا تھا, وہ اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بٹ ہی واز پریئنگ. وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ عزیزو, ایک بہت بڑا اسپرچل پرنسپل یسوع مسیح نے ہمیں دے دیا ہے. ڈیفیکلٹ ترین حالات میں, مشکل ترین حالات میں آپ کو خداوند کے قدموں میں جھکنا ہے, بجائے کہ آپ پریشان ہو کر بیٹھ جائیں اور آپ ادھر ادھر ڈسکشنز کرنا شروع کر دیں, ادھر ادھر جو ہے وہ اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ اس کو پھیلانا شروع کر دیں. یو گو, آپ خداوند کے قدموں میں جائیں اور دعا کریں, بیٹھ جائیں وہاں پر دعا کرنے کے لیے. ہاللیلویا, یہی پیٹرن ملتا ہے. ڈینیل کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روٹین میں 3 ٹائمز دعا کرتا تھا, اور جب اس کو پتا چلا کہ اب کوئی دعا کرے گا کسی اور معبود کے
مان میں ڈال دیا جائے گا تو کیا ہوا؟ مشکل حالات تھے کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی تھے، اور وہ اپنی روٹین کے مطابق اس نے کھڑکی کھولی اور دعا کرنا شروع کر دی۔ ہاللیلویا۔ شیروں کی مان میں گیا تھا، لیکن شیروں کے منہ خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر بند کر دی۔ ہاللیلویا۔ جب ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو خدا ہم سے چاہ رہا، تو پھر الہی اطمینان اور خدا کی محافظت اور خدا کی پروویژن، خدا کی فراہمی دستیاب ہوتی ہے۔ پطرس کو قید کر دیا گیا تھا، اس سے پہلے یعقوب کو شہید کر دیا، یعقوب کو شہید کیا گیا اور پطرس کو قید کر دیا گیا۔ اب اس کو بھی ہیرودیس قتل کرنا چاہتا تھا، اور اس کو جب قید کیا گیا تو وہ سویا ہوا تھا۔ کہاں سے یہ اطمینان آ جاتا ہے؟ ہاللیلویا۔ فرشتے نے آگے اس کو اٹھایا، چل بھائی اٹھ۔ یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ صبح آپ کو سزائے موت ہونی ہے، رات کو آپ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تبھی آتا ہے جب وہ آپ کر رہے ہوتے جو خدا آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ جیسس از the greatest example۔ یسوع مسیح کی زندگی سے ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ ہم پریشان حالات مشکل دیکھ کے ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ مجھے اب پریشان ہونا ہے، اب مجھے فرسٹریٹ ہونا ہے، اب مجھے جو ہے وہ اپنے منہ کو کھولنا ہے اور غلط باتیں کرنی ہیں۔ ہم اس کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، اور بار بار ہم سے یہ مسٹیک ہوتی ہے، ہم بار بار یہ کرتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے اس وقت یہ ساری فرسٹریشن کو دور کیا جائے اور خدا کے قدموں میں لایا جائے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ وہاں سے بلکہ یہ حالات کے دوران نہیں، بلکہ ہماری عادت، ہماری یہ روٹین رہنی چاہیے۔ آمین۔ کہ ہم وہی کر رہے ہوں جو خدا ہم سے چاہ رہا۔ انہوں نے یہی کیا کیونکہ انہوں نے یہی سیکھا تھا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر، اور میں یہ دعا کرتا ہوں اور آپ بھی یہ دعا کریں کہ کلیسیا ایک ہو جائے۔ یہ جو یاد رکھے، کلیسیا کا دشمن شیطان ہے۔ کلیسیا کا دشمن کون ہے؟ کلیسیا ایک بادشاہ سے تعلق رکھتی ہے جو خدا کی بادشاہی ہے، اور شیطان کی ایک بادشاہی ہے۔ ہمارا ایز اے چرچ جو ہے وہ چرچ کا دشمن نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے لوگ خدا کے لوگوں کے مخالف نہیں ہونے چاہیے۔ ہم شیطان کے مخالف ہیں اور وہ ہمارا مخالف ہے، ہمیں غلبہ دیا گیا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ ہر اس بات کو، ہر سوچ کو جو آپ کو ڈس یونٹی کی طرف لے کے جاتی ہے، جو آپ کو نا اتفاقی کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کو ہم خود سے دور کریں، خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو پیش کریں، یونائٹ ہونے کے لیے، ایک ہونے کے لیے۔ لکھا جب انہوں نے سنا تو ایک دل ہو کر، یہ بڑی بات ہے۔ خدا سے لوگ چاہ رہا ہے جو ایک دل ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں جہاں پر ہم یونٹی میں ہوتے ہیں وہاں پر ہم پاور بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ جہاں پر یونٹی ہے وہاں پر پاور ہے، اور شیطان نہیں چاہتا وہ کوئی نہ کوئی کنفیوژن، کوئی نہ کوئی غلط فہمی، کوئی نہ کوئی کمزوری ہمارے درمیان، ہمارے ارد گرد لاتا رہے گا تاکہ ہم ڈس یونائٹ ہوں، تاکہ ہم الگ رہیں، تفرقے میں رہیں، ہم ایک نہ ہو، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کو پتا کہ یہ ایک ہو جائیں گے تو یہ پاور کو ریلیز کریں گے۔ اس لیے اس نے خاندانوں کو، میاں بیوی کو، بہن بھائیوں کو جدا کر کے رکھا ہوا ہے۔ یونٹی نہیں ہے وہ، کیونکہ یونٹی خدا کو اٹریکٹ کرتی ہے، یونٹی میں پاور ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، وہ ایک ڈیوائن یونٹی میں رہتے ہیں جو ناٹ یونٹی ہے۔ اور یسوع مسیح نے دعا کی جیسے ہم ایک ہیں ویسے ہی یہ بھی ایک ہوں۔ آمین۔ آمین۔ سو بی ویری کیئرفل۔ شیطان اگر کوئی ڈس یونائٹ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے، تو وہ خدا نہیں ہے، وہ شیطان ہمیں ڈس یونائٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کیئرفل رہیں، ایز اے ہسبینڈ وائف، ایز اے فیملی کیئرفل رہیں کہ آپ کو کوئی چیز ڈس یونائٹ نہ رکھے، ایک ہوں۔ لیکن جس کسی بات کے لیے دو شخص زمین پر اتفاق کریں گے وہ ان کے لیے آسمان پر ہو جائے گا۔
आमीन। और यहाँ पर मैं बताता जाऊँ, इसलिए मियाँ बीवी की यूनिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है जमीन पर, क्योंकि इनसे ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप खुदा ने और कोई नहीं रखा। खुदा के बाद अगर हमें जमीन पर एक क्लोज रिलेशन नजर आता है तो वो मियाँ बीवी का है। और इन क्योंकि ये एक दूसरे को तकरीबन सारे जानते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे को सबसे ज्यादा जानते हैं, उनको उनकी कमियां कमजोरियां स्ट्रांग वीक सारे पता होते हैं। बहुत कम चीजें होती हैं जो शायद पता ना हो, और इस वजह से उनका यूनाइट होना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब खुदा ने आपको जोड़ा है तो कमियों कमजोरियों को ना देखें। आप भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम दूसरे को देख रहे हैं तो हम कौन सा परफेक्ट है? क्या हम में नहीं है? हम सिर्फ ये देखते रहे कि उसमें ये उसमें, आप ये भी देखें तो आप में भी तो कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं, और अगर आपको नजर नहीं आ रही तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये पक्की बात है कि कमजोरियां आपके अंदर हैं, और ये बड़ी इमेच्योरिटी की बात होती है अगर हमें अपनी कमजोरी और अपनी कमी नजर ना आए, और हम ये कहते नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो कभी कुछ गलत करता नहीं, मैं तो बिल्कुल सही रहता हूं, मेरी तो कोशिश यही होती है कि सब ठीक है। नो, यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हैं, आप नहायत इमेच्योर हैं, आप बालिग नहीं हैं। क्योंकि कई दफा हम ना जानते हुए कुछ ऐसा कार्य होता है जो दूसरों को हर्ट कर रहा होता है, और हम इतने सेंसिटिव इनफ नहीं होते कि हमें पता चले कि मेरी कौन सी चीज जो है वो दूसरे को दुख पहुंचा रही है। सो बात मैं क्या कर रहा हूं, किसी चीज को इजाजत ना दें कि वो आपकी यूनिटी को ब्रेक करे। उसकी इतनी वैल्यू नहीं है उस चीज की कि वो आपको डिसयूनाइट कर दे। क्योंकि जब हम, याद रखें, जब हम डिसयूनाइट हो रहे हैं, जब हम ना इत्तेफाकी में जा रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम यूनिटी में होंगे वैसे वैसे हम मजबूत होंगे। आमीन। सो क्या लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर, प्रेज द लॉर्ड, ये दुआ किया करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, चर्च के लिए, कि खुदा हमें एक दिल कर अपने कलाम के मुताबिक हम एक दिल हों। क्योंकि हमारा मकसद क्या है, मसीह का जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। एक दिल होकर बुलंद आवाज से, कैसे कैसे, और ये किया करें। ये नहीं कि खुदा को खामोशी में दुआ का, ये दिल में दुआ की समझ नहीं आती। बुलंद आवाज से दुआ किया करें। जब यहां पर क्या कहा जाता तो अपने आप से बाहर निकला करें। आमीन। जब आप बुलंद आवाज से दुआ करते हैं आप खुद फील करेंगे कि आप रिलीज में चले जाते हैं, आप रिहा होते हैं। जब आप नारे लगाते हैं हालेलुया के, प्रेज द लॉर्ड, आप जब ऊंची दुआ करते हैं आप खुद रिलीज फील करेंगे। आमीन, हालेलुया। सो जब कई दफा लोगों को चाह रहा होता है, लेकिन हम जो है वो दूसरों की वजह से और अपनी वजह से हम जो है बस अपने आप को बंद करके रखते हैं। डोंट डू इट। जो खुदा चाह रहा है वो करें। आमीन, हालेलुया। बुलंद आवाज से खुदा से इल्तिजा किया है, मालिक तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। देखिए उनकी अंडरस्टैंडिंग कितना बड़ा है उनके सामने खुदा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है। आमीन। क्योंकि अगर ये सिर्फ अल्फाज होते, कई दफा जब हम दुआ में कई ऐसे अल्फाज बोल रहे थे हमें कोई उसकी समझ नहीं होती, ना हमारा वो मतलब होता है। कई दफा हम वो गीत गा रहे थे, हमें उसकी कोई समझ नहीं होती, ना हमारा कोई वो मतलब होता है, लेकिन हम लगे होते हैं। ना वो गीत गाएं जो आपका मतलब नहीं है, ना वो दुआ करें जो आपका मतलब नहीं है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, अगर हम ये गा रहे हैं तो फिर हमने इसके लिए पेश भी करना अपने आप को। क्या ख्याल है? वो करें, हम वो बोलें जो वाकई जिसका मतलब है। आमीन, आमीन। सो उनको पता था वो क्या कह रहे हैं। सुने दुआ, शॉर्ट सी दुआ है। मालिक तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। उनकी ये समझ है कि खुदा कितना बड़ा है। आसमान, जमीन, समंदर और जो कुछ उसमें है, उनको पता है ही इज द क्रिएटर, वो मालिक है। लफ्ज ही उन्होंने ये इस्तेमाल किया, मालिक। आमीन। दे अंडरस्टूड इट, उनको इस बात की समझ थी, वो है मालिक।
آمین. اور وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں. سنیے, دھیان سے سنیے میری بات, ادھر میری طرف توجہ کریں. بہت سارے الفاظ جو دعا میں وہ مؤثر نہیں ہوتے. وہ الفاظ جو آپ کے اندر سے نکلتے ہیں سمجھ کے ساتھ, وہ مؤثر ہوتے ہیں. کہ جب ہم سمجھتے ہیں ہمارے بہت زیادہ الفاظ جو ہے وہ شاید بڑے مؤثر ہوتے ہیں. نو, when you pray, جب آپ دعا کرتے ہیں سمجھ کے ساتھ, خدا کے کلام کی سمجھ کے ساتھ, آپ کو اس کا پتہ ہے, اس کے ساتھ ان الفاظ کو باہر نکالیں. ایسے نہ بولتے جائیں, ویل ریپوٹیشن نہ کریں. اردو میں بڑا اسٹرانگ ترجمہ لکھا, غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو. ویل ریپوٹیشن کوئی مطلب نہیں ہے, بس بولتے گئے اور دعا کے بعد خود بھی نہیں پتا کیا دعا کی ہے. نو, your words must be meaningful. آپ کے الفاظ جو ہیں وہ پر اثر ہو, ان کا مطلب آپ کو پتا ہو آپ کیا کہہ رہے ہیں. آمین, آمین. So they knew it. انہوں نے یہاں سے دعا شروع کی. تو نے روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے باپ اپنے خادم داؤد کی زبانی فرمایا, قوموں نے کیوں دھوم مچائی اور امتوں نے کیوں باطل خیال کیے. خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہو گئے, کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسو کے برخلاف جسے تو نے مسح کیا, ہیرودیس اور پینتوس اور پیلاطس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے, تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مصلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں. اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے, گریس کر. توفیق کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے گریس. اپنے لوگوں پر یہ فضل کر, توفیق دے, گریس کر کہ وہ تیرا کلام دلیری کے ساتھ سنائے. کیا دعا کی اس سارے سینیریو میں؟ کیا دعا کی کہ خداوند انہوں نے مار دے, انہوں نے ختم کر دے. یہ دعا کی. کیا دعا کی؟ ہمیں یہ فضل دے کہ ہم ان سارے حالات کے باوجود جیسے بھی ہیں ہمیں یہ فضل دے کہ ہم تیرا کلام دلیری سے سنائیں. ہاللیلویا. ہمیں دلیر کر, ہمیں مضبوط کر. یہ نہ دعا کرتے رہے خداوند یہ کر دے, وہ کر دے, انہوں نے انج کر دے. یہ دعا کرے خداوند مجھے اس ساری صورتحال میں حکمت دے, مجھے اسٹرینتھن کر, مجھے مضبوط کر, مجھے کیا کرنا ہے. آمین. اینڈ دے نیو اٹ. انہوں نے یہ نہیں دعا کی خداوند انہیں گرجے بند کر دے. کئی غلط دعائیں اس طرح کی کرتے ہیں نا لوگ, وچ کرافٹ کی دعائیں کرتے ہیں. انہوں نے اپنے لیے دعا کی کہ ہمیں توفیق دے کہ تیرا کلام دلیری کے ساتھ سنائیں. اور پھر کیا لکھا ہے, اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے خادم اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں. کتنے کے معجزوں کا یہ انکار کریں گے خداوند, اور معجزے کر, اور معجزے کر. ہاللیلویا. اور کیا لکھا ہے, جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. سنیے یہاں پر ڈیپ بات ہے. یہاں پر ان کی دعا جو ہے وہ خود غرضی کی دعا نہیں ہے. خدا سانو بچا لے, سانو اینا لوگوں تو بچا لے. اور میں اکثر سنتا ہوں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جی مسیحی قوم جو ہے وہ غریب سی, ان پڑھ سی, اسی سے بڑے کمزور لوگ, فضول باتیں کرتے رہتے ہیں. آپ ہوں گے, آپ کیوں چرچ کے لیے یہ بینر لگا رہے ہیں؟ آپ بات کریں, آپ دلیری سے کریں, آپ حکمت سے بات کریں, آپ کیوں مظلوم بن رہے ہیں؟ It means you don't know the word of God. آپ کو اپنی کلام کی حکمت کا, کلام کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو نہیں ہے. آپ دنیا کی طرح ڈیل کر رہے ہیں.
اور خدا کو یہ پسند آیا، انہوں نے جب خود غرضی کے بغیر دعائیں کی، انہوں نے کہا خدا تو ہمیں اور دلیری دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا کلام دلیری سے سنائیں، اور تو اپنا ہاتھ بڑھا کہ موضوع اور عجیب کام ہو۔ اور خدا کو یہ دعا پسند آئی، اور کیا لکھا ہے، جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر دعا جو ہے نا کچھ ہلاتی نہیں ہے ہمیں تو کوئی نہیں کیتی ایسی دعا، اسی فرض پورے کیتا ہے گا، بس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دعا کے بعد اسی اور پریشان ہو کے اٹھے ہونے ہیں، پتہ نہیں سنی ہوئی ہے خدا نے کہ نہیں، پتہ نہیں خدا میری دعا کا جواب دے گا بھی کہ نہیں۔ اگر دعا نے کوئی اثر ہی نہیں کیا آپ پر تو آپ نے کوئی نہیں دعا کی، آپ نے بس فرض پورا کیا، روایت پوری کی، اپنے آپ کو مطمئن کیا، اور بس۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم روح میں دعا کریں اور رزلٹ اورینٹڈ دعائیں نہ ہوں، نو۔ اور آگے کیا لکھا ہے، وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ ہاللیلویا۔ بند نہیں ہو گئے، دھمکیوں سے ڈر نہیں گئے، سارا کچھ سنا، اپنے چیمبر میں گئے، اپنے لوگوں کے پاس گئے، ان کے ساتھ شیئر کیا ہے، مل کے دعا کی ہے، امپاور ہوئے، اور پھر وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا اس وقت ایز اے چرچ ہم سب سے ریکوائر کر رہا ہے۔ حالات کو نہ دیکھتے رہیں کہ حالات چینج ہوں گے تو پھر ہم جو ہے نا وہ کچھ کریں گے، نو 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 نو۔ جس کام کو خدا نے آپ کو کرنے کے لیے دیا ہے وہ کریں، حالات کے باوجود آپ پانیوں پر چلتے رہیں گے۔ شیروں کی مانگ آپ کے لیے تیار ہو بھی جائے تو شیر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، آپ کی بھٹی آپ کے لیے پریپیئر کی بھی جائے تو بھی وہ آپ کو جلا نہیں سکے گی، آپ کو مصلوب کر کے دفن بھی کر دیا جائے تو خدا کے کلام کے مطابق آپ جی اٹھیں گے۔ آمین۔ جسٹ ڈو وٹ ہی سیز یو ٹو ڈو، وہ کریں جو آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ڈونٹ ویٹ فار دا تھنگس ٹو ہیپن، میک دیم ہیپن۔ چیزوں کا انتظار نہ کریں کہ کچھ ہوگا، کرنا شروع کریں جو خدا آپ کو کہہ رہا ہے۔ جتنا آپ کو پتا ہے اور جتنی انسٹرکشن مل رہی ہے، جسٹ ڈو اٹ، کرنا شروع کریں۔ اور اس سال کو جو نام دے، اس سال میں بیٹھا نہیں رہوں گا، جو خدا مجھے کہے گا میں وہ کروں گا۔ آمین۔ اور جو درست ہے، جو نیکی ہے، لکھا جو نیکی کرنا جانتا نہیں کرتا وہ گناہ کرتا۔ جو درست مجھے کرنا ہے وہ میں کروں گا۔ کہیے میرے پیچھے یہ کہیے، جو خدا مجھے کہے گا اس سال میں وہ کروں گا۔ اپنے لیے کہیے، جو خدا مجھے کہے گا اس سال میں وہ کروں گا۔ اور یہ سال میری زندگی میں عملی سال ہوگا، اور اس سال کے اینڈ میں میرے پاس واضح گواہیاں ہوں۔ آمین، ہاللیلویا۔ قرآن کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔